Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اچھا طاہر صاحب تھوڑا سا بتائیں گے قرضوں پر غیر ضروری جو انحصار ہے اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے اس میں؟ یہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ پلیز. دیکھیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت لائی گئی نماز جنازہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے پوچھا کہ کیا اس بندے کے اوپر کوئی قرض ہے؟ صحابی نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایک قرض ہے جو یہ ادا کر نہیں پایا اور یہ دنیا سے گزر چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اچھا. ہاں. پھر صحابیوں میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا حضور میں اس کا قرض پے کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. دیکھیں یہ اتنا سخت ایکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لیا, اس کے پیچھے حکمت یہ ہے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر ضروری اپنے تعیش کے لیے غیر ضروری طور سے قرضہ لینا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. قرض نہایت مجبوری کی حالت میں اور جب آپ اس کو پے کرنے کے قابل ہوں تو ہی قرض لینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان بہت زیادہ قرض لینا شروع کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور وعدہ خلافی شروع کر دیتا ہے. اور دیکھیں سب سے خطرناک بات اور سب سے اہم بات حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض دیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی روح اس قرض کے ساتھ قید ہوتی ہے, اس کی روح اس قرض کے ساتھ اٹکی ہوتی ہے, اس کی روح سکون میں داخل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے, نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شہید وہ بھی اگر مر جائے, شہادت مل جائے اسے, اس کی بھی روح جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے اس کی طرف سے. دیکھیں شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے, لیکن اس کے باوجود تو یہاں پہ میسج یہ ہے کہ جی, اور ہم یہاں پہ ہم سود کی بات تو کر ہی نہیں رہے, یہاں پہ ہم بلا سودی قرضوں کی بات کر رہے ہیں. ایون بلا سودی قرضوں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے غیر ضروری قرضوں سے. ٹھیک. اچھا تو صاحب بتائیں گے کہ قرضوں پر گھر بنانا, بزنس کرنا یا کسی سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں قرضوں کو جیسا کہ ہم نے کہا کہ غیر ضروری طور سے تو لینا نہیں چاہیے. آپ بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے قرضوں پہ انحصار بہت حکمت والی بات نہیں ہے. آپ اپنے بزنس کو, کاروبار کو بڑھاوا دیں, ایکسپینڈ کریں, لیکن جب فری کیپٹل آپ کے پاس اپنا اویلیبل ہو. اچھا جہاں تک گھر کی بات ہے, دیکھیں ویسٹ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایک گھر لینے کے لیے قرضے پہ ایک گھر لینا وہ تو مجھے صحیح نظر آتا ہے کہ بلا سودی طریقے سے اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. دیکھیں غلطی وہاں ہوتی ہے جب لوگ ایک سے زیادہ گھر 10% اور 15% ڈاؤن پیمنٹ دے کے قرضوں پہ لیتے ہیں اس اسمپشن کے اوپر کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اوپر جائے گی اور میں اس گھر کو بیچ کے لون پے کر دوں گا اور منافع کماؤں گا. وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ بجائے اوپر جانے کے جب ریئل اسٹیٹ مارکیٹس کریش ہوتی ہیں, نیچے آ جاتی ہیں, تو ایسے لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں, تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس لیے کہ مارکیٹ پرائسز گر جاتی ہیں, بینکس ان سے قرضوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ اپنے گھروں کو بیچتے ہیں لاسز پہ اور ان کو دوسروں سے قرضوں لے کے بینک کو قرضے پے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی مثال دبئی میں ہوا ہے, یہ یو ایس میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کریشز ہوئے, وہاں پہ بہت لوگ دیوالیہ ہوتے ہیں. سملرلی اسٹاک مارکیٹس پہ آ جائے, اسٹاک مارکیٹس میں بھی جو لوگ قرض لے کے اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیوالیہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ قرض لے کے اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جائے گی, لیکن مارکیٹ جب کریش ہوتی ہیں, نیچے آتی ہیں اور آپ کے بینکس آپ سے لونس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو آپ کو اپنے اسٹاکس کو اونے پونے سیل کرنا پڑتا ہے. وہ پھر بھی آپ قرضے نہیں چکا پاتے تو آپ کو لوگوں سے, دوستوں سے قرضے لے کر وہ چکانا پڑتا ہے, اینڈ یو اینڈ اپ ویسٹنگ آل یور کیپٹل, پلس آپ کو دوسروں کا قرضہ بھی چڑھ جاتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کیش پہ اسٹاکس لیا ہوا ہوتا ہے یا کیش پہ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہوتا ہے, وہ ہولڈ کر لیتے ہیں اپنے اسٹاک کو. دے کین ویٹ, وہ ویٹ کر لیتے ہیں جب مارکیٹ ریکور ہوتی ہے اور جب ان کو سوٹیبل ٹائم آتا ہے تو وہ ان اسٹاکس کو سیل کر دیتے ہیں. لیکن جو قرضوں پہ جنہوں نے لیا ہوتا ہے ان کے لیے سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے. تو قرضوں پہ انحصار بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے بالکل بھی میرے خیال سے صحیح نہیں ہے.